حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر الميامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. برادران ایمانی، مسلسل مجالس ہیں. ابھی اس کے بعد بھی مجھے مجلس خطاب کرنا ہے. وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں حاضر ہی ہو سکوں، لیکن وعدہ کر لیا تھا اور شاید خود میں نے ہی شمع صاحب سے کہا تھا کسی خاص مسئلے کے تحت کہ امسال انشاءاللہ میں آپ کے ہاں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کسی خصوصی حالات کی بنا پر. تو خود میں نے وعدہ لیا، لیکن وقت کی بڑی تنگی ہے تو میں بہت زیادہ دیر تک خدمت نہیں انجام دے سکتا. اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات اس اعتبار سے سماعت فرمائیے کہ یہ فرش ازا افہام و تفہیم کے لیے ہے. آپ وہ ہیں کہ جو مجلس کے طفیل میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کو مجلس میں آنے کے موقع نہیں ملے تو ان کے ذہنوں میں بڑی غلط فہمیاں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فرش کے طفیل سے ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو اور سارے مسلمان غور و فکر کر سکیں کہ نبی کے نواسے کی عظمت کیا ہے. میں نے مسلسل اس سال میں اسی آیت کے ذیل میں جہاں بھی مجھے موقع مل رہا ہے گفتگو کر رہا ہوں. پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا، عادتاً وہی آیت زبان سے جاری ہو گئی. بہرحال اسی سے بات شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے پرسوں کی مجلس میں کچھ خصوصی حوالے سے بات کر سکیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا. یہاں ذکر سے مراد قرآن. ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے. یہ سورہ مبارکہ حجر کی 9ویں آیت کریمہ، 15واں سورہ قرآن حکیم کا سورہ حجر، اس کی 9ویں آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے. یعنی دو ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو واجب الوجود نے اپنے ذمے متعلق کی. نزول قرآن میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، اسی طرح حفاظت قرآن میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں. عزیزان گرامی، یہی وہ خاص رخ ہے جسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ. اب اگر
کچھ لوگ عقیدت میں کچھ افسانے تراشنے لگیں کہ فلاں اگر نہ ہوتے تو قرآن محفوظ نہ ہوتا، فلاں نے بڑا کام کیا اور قرآن پر گویا معاذ اللہ احسان کر دیا، اس کو کتابی صورت دے دی، 10 قرأتوں پر تلاوت ہوتی تھی انہوں نے 1 قرأت پر جمع کر دیا، اور سارے افسانے۔ تو ٹھیک ہے، مجھے کسی کی بزرگی سے کوئی تعرض نہیں ہے، آپ جس کو دل چاہیں اس کو عظیم تصور کریں، بزرگ تصور کریں، لیکن کسی کی بزرگی کو اتنا نہ بڑھا دیں کہ وہ قرآن سے ٹکرانے لگے۔ ذرا سی تمام عالم اسلام سے غور و فکر کی گنجائش توجہ کی ضرورت ہے، ذرا سی غور و فکر فرمائیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا محافظ اللہ ہے۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے خود کہ انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اب کوئی بھی کہے کہ فلاں نے حفاظت کی تو ہم کسی کی بات مانیں کہ اللہ کی بات مانیں؟ ہم کس کی بات مانیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں حفاظت کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب حفاظت کرتے ہیں، تو یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کیجئے۔ یہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ کسی کی تعریف میں خلاف قرآن چلے جائیں۔ قرآن کا محافظ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، اس لیے کہ اگر یہ قرآن بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو محفوظ نہ ہوتا، بالکل محفوظ نہ ہوتا۔ آئیے میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کر دوں۔ قرآن اکیلی کتاب نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن سے پہلے اللہ نے توریت کو نازل کیا، قرآن سے پہلے اللہ نے زبور کو نازل کیا ہے، قرآن سے پہلے اللہ نے انجیل کو نازل کیا ہے، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کا نام قرآن میں ہے، توریت کا بھی، زبور کا بھی، انجیل کا بھی۔ لیکن بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی، اللہ نے قرآن میں صحیفوں کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء کو صحیفے دیے گئے۔ اب کس کو کون سا صحیفہ دیا گیا ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ کس پر کون سا صحیفہ نازل ہوا، مگر ہر صاحب شریعت رسول کو کچھ نہ کچھ بنام قانون دیا گیا۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ رسول 313، یعنی یہ ہم پڑھاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 315، ہم کہتے ہیں 313، اس میں 2 کا اختلاف ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ تو جن کو رسول کہتے ہیں ان کو رسول اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جتنے تھے 313 یا 315، یہ سب کوئی نہ کوئی صحیفہ یا کتاب لائے تھے۔ 313 یا 315 جو ہیں یہ سب کے سب کوئی نہ کوئی صحیفہ یا کتاب لائے تھے۔ اب ہمیں نہ ان کے صحیفوں کا نام معلوم، نہ ان کتابوں کا نام معلوم، اور کتابوں کا تو نام جانے دیے، ہمیں ان 313 یا 15 نبیوں کے نام نہیں معلوم۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ 313 کون تھے، وہ 315 کون تھے۔ ہم نے تو سنا، اور سننے کے بعد پیغمبر نے فرمایا تو یقین کر لیا کہ اس سے پہلے رسول آئے۔ 1,24,000 نبی آئے، ہمیں نبیوں کے بھی نام نہیں معلوم۔ یہ جو سب سے کم تعداد ہے یہ 1,24,000 ہے، ورنہ بعض مفسرین نے تو 3 لاکھ تک تعداد بتائی کہ 3 لاکھ نبی بھیجے گئے، لیکن عام طور پر مشہور ہے 1,24,000، اور اس کو زیادہ ایتھینٹک مانا جاتا ہے۔ تو 1,24,000 نبی، 313 یا 315 رسول، ہر رسول کوئی نہ کوئی صحیفہ یا کتاب لے کر آیا۔ ہمیں کل قرآن کی روشنی میں 4 نام معلوم۔ قرآن سے الگ ہٹ کر جو کتابیں ہیں، یعنی ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، جیسے اویستا، یہ پارسیوں کی کتاب، وہ کہتے ہیں کہ زرتشت ایک پیغمبر تھے، ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی جو اویستا، وہ آج بھی موجود ہے، اور ماننے والے بھی موجود ہیں، پارسی آج بھی موجود ہیں، ان کی کتاب بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کے ہمارے ہندوستانی بھائی اہل ہنود حضرات، ان کے ہاں 4 کتابیں ہیں، وید، اس کے بعد 18 پراڑ ہیں، 200 اپنشد ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب بھگوان کی واڑی، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ گویا آسمانی کتاب، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ کہتے ہیں وید بھی بھگوان کا ہی کلام، یا کرشن جی کی کتاب گیتا، اس کو بھی وہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ اویستا زرتشتیوں کے لیے، وید اہل ہنود کے لیے، یہودیوں کی کتاب توریت،
عیسائیوں کی کتاب انجیل یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے محترم کتاب زبور جو جناب داؤد پہ نازل ہوئی، جس کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، جس کو عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ سب چیزیں آج کی دنیا میں موجود ہیں، سب کتابیں بھی موجود ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اور جو کتابیں ہیں جیسے اویستا ہوئی، وید ہوئی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ نے نازل کی، اور ہم یہ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں۔ کہہ اس لیے نہیں سکتے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اس لیے کہ قرآن میں ہمیں ان کتابوں کا نام نہیں ملا، اور انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کہا ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے، اللہ نے کہا ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے، تو بہت ممکن ہے کہ ان کے جو پیغمبر اس قوم میں آئے ہوں وہ کتابیں لائے ہوں، جیسے عیسائیوں نے انجیل بدل دی، جیسے یہودیوں نے توریت بدل دی، تو ماننے والوں نے کتابوں کو بدل دیا ہو۔ تو یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کی تعداد 15-16 سے زیادہ نہیں ہے جن کو کہا جاتا ہے آسمانی کتابیں۔ ان سب میں ایک قرآن ہے کہ جو اپنی اصل شکل میں باقی ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب اپنی اصل شکل میں نہیں باقی ہے۔ خود پارسی کہتے ہیں کہ ان کی اویستا 12,000 صفحات پر مشتمل تھی، اور پھر دھیرے دھیرے وقت کے تحت صفحات گم ہوتے چلے گئے، آج وہ 5-6 ہزار صفحے کی ایک کتاب ہے۔ تو ان کا خود کہنا ہے کہ آدھی کتاب غائب ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اب یہ ایتھینٹک نہیں رہی، یعنی خود ان کے ماننے والوں کا یہ ماننا۔ ویدوں کا جہاں تک سوال ہے تو یہ اہل ہنود کی بڑی مقدس کتاب ہے، مگر یہ کتاب کہیں تحریری شکل میں تھی ہی نہیں، یہ لکھی نہیں گئی تھی، یہ سینہ بسینہ آئی تھی۔ پنڈتوں کی ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی تھی، وید زبانی یاد کیے جاتے تھے، لکھے نہیں جاتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے اس کو اتنا چھپایا گیا کہ بس پنڈت پڑھے اور کوئی نہ پڑھے، اور اتنا چھپایا گیا کہ جو نیچی ذات کا ہو وہ سنے بھی نہ۔ اگر کسی نچلی ذات کے کانوں میں وید کے شلوک پڑ گئے تو کہا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیل دیا جاتا تھا کہ اس نے مقدس الفاظ سن کیسے لیے۔ یہ تو ایک جرمن فلاسفر تھا میکس مولر، اس نے پہلی بار وید کو لکھا۔ یہ جو ریٹن میں آج چاروں وید موجود ہیں، ارتھ وید اور یجر وید، یہ سب میکس مولر نے لکھے ہیں۔ اس سے پہلے ہندوستان میں کسی اسکرپٹ میں یہ وید نہیں تھے، بلکہ سینہ بسینہ چلے آ رہے تھے۔ تو آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ جو چیز سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو اور عام انسان اس کو لا رہا ہو تو اس کی ایتھینٹسٹی یوں ہی ختم ہو جائے گی کہ پتہ نہیں پہلی والی نسل نے کیا دیا، دوسری نے کیا سنا، تیسری نے کیا سمجھا۔ تو کتاب کی ایتھینٹسٹی ختم ہو گئی۔ جتنی کتابیں آسمان سے آئی ہیں اب ایتھینٹک کوئی نہیں، اب کوئی ایتھینٹک نہیں ہے۔ خود جو یہودیوں کی کتاب ہے توریت، عہد نامہ عتیق کے نام سے جو مجموعہ ہے توریت و انجیل دونوں کا، جس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی ہیں نیو ٹیسٹامنٹ بھی ہیں، اس میں 69 بکس ہیں، 69 کتابیں۔ 69 میں 39 نسخے جو ہیں وہ توریت کے ہیں، 69 میں 39 نسخے توریت کے ہیں۔ اب 30 نسخے 30 نسخے انجیل کے ہیں، 39 توریت کے ہیں، 30 انجیل کے ہیں۔ یہ عہد نامہ عتیق کی داستان ہے۔ اس 39 میں سے یہودی ربائی یہ کہتا ہے کہ بس 5 کتابیں صحیح ہیں۔ 39 میں سے کتنی صحیح ہیں؟ 5۔ آج کا جو یہودی عالم ہے وہ یہی کہتا ہے 5 صحیح ہیں۔ اس میں ایک کتاب گنتی ہے جس میں بنی اسرائیل کی سینسس ہے، جس کو آپ جن گننا کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک کتاب پیدائش ہے جس میں جناب موسیٰ کی پیدائش کے واقعات ہیں۔ ایک کتاب قانون ہے جس کو آپ 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جانتے ہیں، وہ 10 کمانڈمنٹس اس کتاب قانون میں ہیں۔ عزیزان گرامی، کل 5 کتابیں ہیں جو صحیح ہیں، اور 39 میں 34 کتابیں غلط ہیں۔ صحیح بھی مارکیٹ میں ہے، غلط بھی مارکیٹ میں ہے، صحیح بھی مارکیٹ میں ہے، غلط بھی مارکیٹ میں ہے۔ اب یہ کیا گارنٹی کہ وہ 5 صحیح ہیں اور یہ 34 غلط ہیں؟
اس لیے کہ وہ 5 صحیح بھی یہودیوں کی لکھی ہوئی ہیں، یہ 34 غلط بھی یہودیوں کی لکھی ہیں، کسی غیر یہودی نے نہیں لکھا۔ اس کے بعد آ جائیے انجیل کے اوپر، تو انجیل کی جو کتابیں ہیں وہ 30 ہیں۔ 30 میں سے پوپ جان پال نے کہا کہ بس 4 انجیلیں صحیح، متی کی انجیل صحیح ہے، لوقا کی انجیل صحیح ہے، اور سرجان کی انجیل صحیح ہے، کل 4 انجیلیں ہیں جو صحیح ہیں۔ 26 نسخے غلط، 26 انجیلیں غلط۔ یہ جو 26 ہیں وہ بھی عیسائیوں نے لکھی ہیں، غیر عیسائی نے نہیں لکھی، اور وہ جو 4 ہیں وہ بھی عیسائیوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، وہ جو 4 ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پوپ نے کہا 4 صحیح ہیں، تو فرانس کا ایک بہت بڑا فلاسفر ہے بورس موکائلے، جس نے انجیل، توریت اور قرآن سب کا مطالعہ کیا، اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، ہو سکتا ہے بچوں نے دیکھی ہو، کہ سائنس قرآن کی روشنی میں۔ اس نے قرآن سے جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر یہ 4 ایک ہی خدا کی کتاب ہیں تو اس میں اختلاف کیوں ہے؟ خود اس کا اعتراض ہے، وہ عیسائی ہے، فرانس کا رہنے والا، کہ یہ 4 ایک ہی کتاب خدا کی کتاب ہیں تو اختلاف کیوں؟ تو آپ دیکھیے کہ انجیل، توریت، زبور، یہ ساری کتابیں بدل گئیں۔ کیوں بدل گئیں؟ اس لیے کہ ماننے والوں کے ہاتھ میں تھیں، ماننے والوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو جب کتاب قوم کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو بدل جاتی ہے، جب بھی کوئی کتاب قوم کے ہاتھ میں ہوگی تو بدل جائے گی۔ قرآن بھی بدل جاتا اگر امت کے حوالے ہوتا۔ قرآن اس لیے نہیں بدلا کہ یہ امت کے حوالے نہیں رہا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قبول کی۔ اس نے کہا ہم اس کو محفوظ رکھیں گے اور اپنی حکمتوں سے محفوظ رکھیں۔ حفاظت کرنے کے لیے کوئی معاذ اللہ پروردگار تلوار لیے قرآن کے گرد ٹہل تھوڑی رہا تھا کہ کوئی آئے گا قرآن کو نقصان پہنچانے تو ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں گے، یا فرشتوں کا کوئی لشکر تھوڑی ہے کہ کوئی قرآن کو چھونا چاہے تو ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ نہیں، اس کی حفاظت حکیمانہ ہے۔ ماضی کی کتابوں کو محفوظ رکھنے کے لیے چھپایا گیا، وید چھپائے گئے، انجیل علماء کے درمیان رہی، توریت یہودی عالموں کے پاس رہی، جو مذہب کے ٹھیکیدار تھے وہ کتابوں کے بھی ٹھیکیدار بن گئے، جو مذہب کے ٹھیکیدار تھے وہ کتابوں کے بھی ٹھیکیدار بن گئے۔ اس چھپانے کے چکر میں ہر عالم نے کوئی اپنی رائے لکھ دی، کوئی اپنا مشورہ لکھ دیا، کتاب کی صورت بدل گئی۔ لیکن اللہ نے قرآن کو اتنا عام کر دیا کہ حکم دیا کہ پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اور صرف پڑھنا سننا نہیں، دیکھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس کے بعد یہ تو اپنوں کے لیے ہو گیا کہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، سن سکتے ہو تو سنو، دیکھ سکتے ہو تو قرآن کی عبارتوں کو دیکھو، سب میں ثواب ہے۔ دوسروں کے لیے چیلنج رکھ دیا۔ جب مکے کے مشرکوں نے کہا کہ یہ قرآن تو محمد کسی کاہن سے سن کے آتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا کلام، اور انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو رسول تو چپ رہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے جیسا ایک قرآن لاؤ۔ کیا کہا؟ اس کے جیسا ایک قرآن لاؤ۔ اب اس کے جیسا قرآن نہیں بن سکتا تو چیلنج کو تھوڑا کم کیا، اچھا ایک کتاب اس کے جیسے ہی نہیں لا سکتے تو اس کے 10 سوروں کا جواب لاؤ۔ اور جب 10 کی بھی بات نہیں بنی تو قرآن نے چیلنج اور گھٹا دیا، بس ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ ایک سورہ انا اعطیناک الکوثر، چھوٹا سا سورہ، کا اسی کا جواب لے آؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج اس دور سے لے کر آج تک جاری ہے۔ فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والے عرب گونگے ہو گئے، ایک آیت کا جواب نہ لا سکے۔ قرآن تو جانے دیجئے ایک آیت کا جواب نہ آ سکا کہ ویسی کوئی آیت گڑھ دیتا جیسی اللہ نے نازل کی تھی۔
تو دوسروں نے چھپا کر کتاب کو بچانا چاہا، اللہ نے اتنا عام کر دیا کہ کوئی بدلنا چاہے تو عام آدمی ٹوک دے کہ یہ غلط ہے، یہ ہے۔ یہ بھی قرآن کی حفاظت کا ایک نظام ہے کہ اتنا عام کر دو کہ کوئی اگر بدلنا بھی چاہے تو بدل نہ سکے۔ خلافت کے دور میں کسی نے ایک واو کو بدلنا چاہا تو رسول کے صحابی ابی ابن کعب لڑ گئے کہ یہ واو نہیں بدلا جائے گا۔ تو یہ قرآن اللہ کی وجہ سے محفوظ ہے، کسی بندے کی وجہ سے نہیں۔ اگر یہ امت کے ہاتھ میں ہوتا، کسی عام انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ یقیناً بدل جاتا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب یہ رسول کی امت بڑی اچھی امت ہے، امت مرحومہ ہے، اور صدر اول کا کیا کہنا، بڑے مقدس لوگ ہیں، صحابہ ہیں، یہ قرآن بالکل نہ بدلتے، یہ تو حفاظت ہی کرتے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اندھی عقیدت میں بات نہ کی جائے، دلیل اور ثبوت کی بنیاد پہ بات کی جائے۔ آپ کی ہر بات ہمیں تسلیم، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ قرآن اللہ نے نہیں دیا، محفوظ ہے؟ جو چیزیں دی گئیں وہ محفوظ ہیں، جو چیزیں حوالے کی گئیں امت کے وہ محفوظ ہیں۔ آئیے میں مثال دے دوں تاکہ بات بہت واضح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، امت کو عبادت دی گئی، عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز، 5 وقت واجب ہے ہمارے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی، جو مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے اس پہ 5 وقت کی نماز واجب ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے یہ نماز، اللہ نے 5 وقت واجب کی، اور یہ نماز رسول اللہ نے ہمیں سکھائی۔ ہم وہی نماز تو پڑھنا چاہتے ہیں جو حضور پاک نے پڑھی۔ کوئی مسلمان کسی طبقے کا ہو، شیعہ مسلمان ہو، سنی مسلمان ہو، وہابی مسلمان ہو، آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ ہم الگ سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ سب یہی کہیں گے ہم وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ نے پڑھوائی۔ تو رسول اللہ نے نماز پڑھوائی کہ نہیں پڑھوائی؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ مکے میں تو سب نمازیں نہیں واجب تھیں، حضور نے جب ہجرت فرمائی تو 5 نمازیں واجب ہو چکی تھی، یعنی جب مدینے میں آئے تو 5 نمازیں واجب تھیں۔ مدینے میں آ کر مسجد بنوائی حضور نے، مسجد النبوی جو آج تک بنی، اس مسجد میں 10 سال مسلسل نماز پڑھائی، 5 وقت کی نماز 10 سال پڑھائی حضور نے۔ 5 وقت کی نماز کا مطلب 17 رکعت نمازوں کی، کتنی ہو گئی؟ 17 رکعت روز۔ ہماری فقہ میں مسئلہ ہے کہ واجب نمازیں جماعت سے ہوں گی، مستحب نمازیں جماعت سے نہیں ہوں گی، لیکن ہمارے دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ہاں مستحب نمازیں بھی جماعت سے ہو جاتی ہیں۔ مثلا ہم مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد نافلہ مغرب 4 رکعت ہے، پیش نماز بھی فرادہ پڑھے گا، آپ کو پڑھنا ہے آپ بھی فرادہ پڑھیں گے، مگر ہمارے بھائیوں کے ہاں وہ بھی جماعت سے ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاں نماز تراویح واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مگر جماعت سے ہوتی ہے، تو ان کے اعتبار سے مستحب نمازیں بھی جماعت سے ہو سکتی ہیں، ہمارے اعتبار سے صرف واجب نمازیں جماعت سے ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارے اعتبار سے رسول اللہ نے روزانہ کم سے کم 17 رکعت تو جماعت سے پڑھائی۔ اب غور فرمائیں کہ 17 رکعت تو کم سے کم جماعت سے پڑھائی ہمارے اعتبار سے، لیکن ان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 51 رکعت جماعت سے پڑھائی۔ ایک دن میں 51 رکعتیں ہیں، واجب اور مستحبات ملا کر اور تہجد ملا کر 51 پڑھائی۔ ہم ان کا حساب نہیں رکھتے، ہم اپنا ہی حساب رکھتے ہیں۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ رسول نے 17 رکعت نماز روز پڑھائی، 10 سال پڑھائی، 5 وقت کی نماز روز پڑھائی، تو مہینے بھر میں 150 وقت کی نمازیں ہو گئی۔ 10 سال میں کتنے وقت کی نمازیں ہوں گی؟ اب غور فرمائیں، 18,000 مرتبہ نماز پڑھائی 10 سال میں۔ اگر آپ وقت کا شمار کریں تو 5 وقت کے حساب سے 18,000 مرتبہ رسول نے 10 سال میں نماز پڑھائی۔ رکعتوں کا شمار کریں تو کم سے کم 61,200 رکعتیں 10 سال میں پڑھی، اور رسول پڑھاتے تھے، امت دیکھتی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول پڑھا رہے ہیں، امت دیکھ رہی ہے۔
تو ایک عمل ایسا ہے کہ جسے 62,000 مرتبہ امت نے دیکھا. آپ ذرا سا ایک عمل کو 62,000 مرتبہ دیکھا، 10 سال مسلسل دیکھا، تو وہ تو ازبر ہو جانا چاہیے، رٹ جانا چاہیے. ایک بچے کو 10 بار کوئی پوئم رٹا دیجئے تو وہ پر سنانے لگتا، 10 بار میں سنانے لگتا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے، اصحاب کبار نے 62,000 مرتبہ نماز میں رسول کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد یاد ہونا چاہیے. جس نماز کو 62,000 مرتبہ دیکھا، آج مسلمانوں کے تمام فرقوں کے درمیان اگر غور کیجئے تو اس نماز کے قیام میں، قیام کا مطلب نیت سے لے کر رکوع تک کی کیفیت کو قیام کہتے ہیں. اس کے بعد رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. تو صرف قیام کی کیفیت میں مسلمانوں کے بیچ 19 جھگڑے ہیں. ایک دو نہیں، 19 جھگڑے ہیں. کس عمل میں؟ جس کو 62,000 مرتبہ دیکھا، 19 جھگڑے ہیں. اب ذرا غور مائیں کہ حضور نے پڑھائی تو کسی ایک طرح پڑھائی ہوگی. آج مسلمانوں میں یہ اختلاف کیوں ہے کہ ہاتھ کھول کر پڑھی جائے کہ ہاتھ باندھ کر؟ یہ ہے اختلاف کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون صحیح پڑھتا ہے، سب مسلمان اپنے اعتبار سے صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، مگر اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی سیرت کو یاد نہیں رکھا گیا. یہی تو بات ہے. کوئی ہاتھ کھول کر پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے. اہل تشیع ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہے ہیں، اہل سنت بھائی ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہیں، اہل سنت حضرات میں مالکی حضرات ہاتھ کھول کر پڑھ رہے ہیں، شافعی حنفی یہ حضرات اور حنبلی حضرات ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہیں. یہ تو ایک اختلاف ہوا. پھر ہاتھ باندھنے میں اختلاف کہ سینے پہ باندھا جائے گا کہ پیٹ پہ باندھا جائے گا کہ ناف کے نیچے. اس کے بعد نیا اختلاف کہ دائیں ہاتھ پہ بایاں ہاتھ رکھا جائے گا کہ بائیں ہاتھ پہ دائنا ہاتھ رکھا جائے گا. دیکھیں میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں کہ کون صحیح پڑھتا ہے کون غلط، یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ اختلاف ہے کہ نہیں؟ تو اس اختلاف کی بنیاد پر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ جو قوم ایک رکعت نماز کو نہ بچا سکے وہ قرآن بچائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ امت محافظ قرآن نہیں ہو سکتی، امت محافظ قرآن نہیں ہو سکتی. محافظ قرآن اللہ ہے، اس لیے کہ امت ایک رکعت نماز کی حفاظت نہیں کر سکتی. اور اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو جھگڑے ہیں یہ آج کے نہیں. آج کوئی بھی مسلمان ہو، شیعہ بھائی ہوں، سنی بھائی ہوں، وہابی حضرات ہوں، جو بھی ہوں، ان میں کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے جو رسول اللہ نے پڑھی تھی. سب چاہتے ہیں کہ صحیح کام ہو، صحیح دین. اب اپنے اپنے فرقے کے اعتبار سے سب کا عقیدہ یہ کہ جو ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہے. ہم شیعہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے. تو یہ جھگڑے آج کے مسلمانوں کے تھوڑی ہیں. نہ آج کے مسلمان بدلنا چاہتے ہیں، کوئی ایک مسلمان کوئی ایک رکن نہیں بدلنا چاہتا. یہ جتنی تبدیلیاں ہیں یہ سب بزرگوں نے ہمیں دی ہیں. اب ذرا غور مائیں، جن بزرگوں کا آپ قصیدہ پڑھتے ہیں انہی کے جھگڑے ہیں، ہمارا جھگڑا نہیں ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. بھائی میری کوئی بات غلط ہو تو ابھی پرسوں میں پھر آؤں گا، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم یہ جھگڑے چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک دوسرے سے الگ طریقے سے عبادت کریں؟ یہ ہم نہیں چاہتے. یہ تو ہم ڈھو رہے ہیں جو بزرگوں نے دیا. بھئی اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ بھئی ہم تو نہیں چاہتے، ہم جس نازک دور میں رہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان مل کر رہیں، اسلام کی حفاظت ہو، قرآن پر عمل ہو. لیکن جو بزرگوں نے ہمیں جھگڑے دے دیے ہیں اسے ہم گوارا کیے ہوئے ہیں، اسے ڈھو کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو آپ بہت لائق عزت سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ بہت لائق عزت ہو.
ہر جھگڑے کی بنیاد آپ کو وہی ملے گی، ہر جھگڑے کی بنیاد آپ کو وہی ملے گی۔ کیا بتاؤں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تاریخی حوالے پیش کروں، بس آخری حوالہ اور آج کی گفتگو تمام ہو گئی، بقیہ باتیں انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت علی چوتھے مرحلے پر جب خلافت کو قبول کر چکے، تیسرے خلیفہ کا قتل ہو گیا، چوتھی منزل پر امت نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ کیا چنا، کیسے چنا، وہ سب بھی تاریخی مباحث نہیں عرض کرنا۔ جب چن لیا، علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، تو علی مسجد میں نماز پڑھانے آئے۔ اب جب علی نماز پڑھانے آئے تو جلال الدین سیوطی جنہوں نے خلفاء کی تاریخ لکھی ہے، تاریخ الخلفاء، وہ لکھتے ہیں کہ جب نماز پڑھا چکے تو پیچھے سے کسی صحابی نے کہا کہ آج ویسی پڑھی جیسی نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، آج ویسی پڑھی جیسی نبی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ 25 برس میں امت نے نماز بدل دی تھی۔ بھئی رسول کے انتقال کو 25 برس ہوئے، تو جو 25 برس میں نماز بدل گئے، 1400 برس میں قرآن کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اگر آج قرآن محفوظ ہے تو بس اللہ کی وجہ سے محفوظ، امت تو بدل دیتی۔ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، خود اگر عوام کے ہم جیسوں کے حوالے ہوتا تو اس لکھنؤ میں شیعوں ہی میں 4 قرآن ہوتے۔ وہ کہتے وہ منڈی والوں کا قرآن ہے، وہ نخاس والوں کا ہے، وہ کٹرے والوں کا ہے، یہ سب ہوتا کہ نہ ہوتا؟ تو اللہ اس کا محافظ ہے، اس لیے قرآن بدلا نہیں جا سکا۔ اور اللہ جب حفاظت کا کام لیتا ہے تو اپنے معصوم نمائندوں سے لیتا ہے۔ جیسے نزول میں معصوم نمائندے، اللہ نے کہا میں نازل کر رہا ہوں، لیکن ہمارے گھر اللہ نہیں لے کر آیا، ہم نے رسول سے سنا۔ تو نزول اللہ کا کام ہے مگر ذریعہ رسول اللہ۔ رسول اللہ اس لیے ذریعہ ہیں کہ معصوم نمائندوں کا عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے، جبرائیل لانے والے، رسول سنانے والے، لہذا شامل یہ بھی نزول قرآن میں ہے، مگر یہ صرف اللہ کا کام ہے کیونکہ یہ معصوم بندے ہیں، ان کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ تو جس طرح معصوموں کی شرکت نزول میں ہے، جب حفاظت کی بات آئے گی تو معصوم حفاظت کرے گا، غیر معصوم نہیں۔ معصوم حفاظت قرآن کرے گا، معصوم کی حفاظت اللہ کی حفاظت ہوگی، غیر معصوم تو قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا نہیں۔ میں لفظوں کو بدل دوں، غیر معصوم صفین میں قرآن کو نیزے پہ بلند کر دے گا۔ بھئی قرآن نیزے پہ بلند کیا گیا اپنی حفاظت کے لیے، تو غیر معصوم جو ہے وہ قرآن کو نیزے پہ بلند کرتا ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ نیزے پہ قرآن کو چڑھانا اور ہے، اور نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا اور ہے۔ تو تم نیزوں پہ قرآن بلند کر سکتے ہو، حسین نو کے نیزہ سے قرآن سنائیں گے، گردن کٹ جانے کے بعد قرآن سنائیں گے، اس لیے کہ محافظ قرآن اگر ہیں تو حسین ہیں، اس لیے ہیں کہ اللہ کے معصوم بندے ہیں۔ حسین کا عمل اللہ کا عمل ہے، آئے تطہیر نے ان کے کردار کی ضمانت لے لی۔ زنگرامی قرآن ہی کی حفاظت کے لیے، دین ہی کی حفاظت کے لیے حسین نے کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا۔ یہ جو آپ نے فرش عزا بچھایا ہے، یہ کیا ہے؟ زنگرامی اکثر اس سال میں مجلسوں میں کہہ رہا ہوں، پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محرم میں فرش عزا بچ جاتا ہے، یہ صرف پرسہ ہے رسول کی خدمت میں ان کے گھر کے لٹنے کا۔ کربلا میں جو گھر لٹا وہ کسی صحابی کا گھر نہیں تھا، کربلا میں جو گھر لٹا وہ کسی خلیفہ کا گھر نہیں تھا، کربلا میں جو گھر لٹا وہ کسی تابعی کا گھر نہیں تھا، کربلا میں جو گھر لٹا وہ میرے رسول کا گھر تھا، محمد مصطفیٰ کا گھر لٹ گیا۔ حسین کون ہے؟ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حسین کون ہے؟ نبی کے نواسے۔ تاریخ نے حسین کو نبی کا نواسا کہا، جملے کو بغور سنیے گا، تاریخ نے حسین کو نبی کا نواسا کہا، مگر قرآن نے حسین کو نبی کا بیٹا کہا۔
آئے مباہلہ میں قرآن نے حسین کو نبی کا بیٹا کہا، تو یہ جو گھر لٹا نبی کا گھر لٹا۔ اب ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا کلمہ پڑھنے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے لٹے ہوئے گھر کی تعزیت دیں؟ آپ انصاف سے بتائیں، جہاں تک میری آواز جاری ہے، جتنے مسلمان بھائی ہیں سب سے میری یہ گزارش ہے کہ سنیں اس بات کو۔ گھر محمد مصطفیٰ کا لٹ گیا، انہی کا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا ان کے لٹے ہوئے گھر کا پرسہ بھی نہ دیا جائے؟ کیا ہم اتنے غدار ہو جائیں؟ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو جائیں کہ نبی تو حسین پر روئیں؟ پڑھیں سیاہ ستہ کی روایتیں کہ گود میں لے کر رو رہے ہیں، نبی تو روئیں اور ہم رونے کو بدعت تصور کریں۔ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ ذرا سا سوچئے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، غیر مسلموں کیا کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں چلے گئے؟ کہا بھائی تعزیت ہے، حادثہ ہو گیا جانا چاہیے۔ تو غیر مسلموں کی تعزیت سمجھ میں آتی ہے، اپنے رسول کے گھر نہ آؤ گے تعزیت دینے؟ اگر مسلمان ہو، اگر رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، تو جب حسین کا غم منایا جائے تو حضور کو تعزیت دینے ضرور آؤ، حضور کو تعزیت دینے ضرور آؤ، اس لیے کہ حضور نے خود حسین پر گریہ کیا۔ یہ جو گریہ کے خلاف، مجلس کے خلاف، حسین کے تعزیے کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، یہ آوازیں بنی امیہ کے منہ سے تو ٹھیک لگ سکتی ہیں، مگر جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہو اس کے منہ سے نہیں اچھی لگیں گی، اس میں سے غداری کی بو آتی ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ کلمہ رسول کا پڑھو گے اور حمایت یزید کی کرو گے؟ آخر کوئی غیرت اسلامی بھی کوئی شے ہے؟ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے ابو سفیان کے خاندان کی محبت لے کر جہنم کے کندے تو بن سکتے ہو، نجات نہیں مل سکتی، نجات نہیں مل سکتی۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پرسوں پھر آؤں گا، اگر کسی کو کوئی شک، کوئی اعتراض، کوئی تذبذب ہو تو مجھ سے بات کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ کا گھر لٹ گیا کربلا، حسین پر خود پیغمبر روئیں، خود پیغمبر روئیں۔ کیا مسلمانوں کے سیاہ کی کتابوں میں یہ روایت نہیں ملتی کہ بی بی ام سلمہ سے کہا کہ میں آرام کر رہا ہوں، کہہ دینا کوئی آئے تو اس وقت میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا؟ رسول حجرے میں گئے، ام سلمہ دہلیز پہ بیٹھ گئے۔ آپ پڑھیں، یہ روایتیں کتابوں میں ہیں، یہ نہیں کہ شیعہ کتابوں میں لکھی جی، نہیں، جو ایتھینٹک کتابیں ہیں جو سب پڑھتے ہیں اس میں ہے کہ رسول کی زوجہ ام سلمہ بیٹھ گئیں، بیٹھنے کے بعد حسین آ گئے، بی بی نے کہا کہ نانا اس وقت کسی سے نہیں ملیں گے، تو بڑے ناز سے امام نے کہا کیا مجھ سے بھی نہیں ملیں گے؟ تو بی بی نے کہا کہ آپ کے نانا نے کہا ہے کسی سے نہیں ملیں گے۔ تو حسین ایسا محسوس ہوا کہ ناراض ہو کر مڑے، جیسے ہی جانے لگے تو رسول کی آواز آئی، ام سلمہ تم نے میرے حسین کو ناراض کر دیا۔ بس یہ اشارہ کافی تھا، بی بی ام سلمہ دوڑتی ہوئی آئیں، دو زانو بیٹھ گئیں، شہزادے چلیے آپ کو نانا نے یاد کیا۔ تو حسین نے پھر فرمایا کہ نہیں، نانا تو کسی سے نہیں ملیں گے۔ تو بی بی ام سلمہ نے کہا شہزادے یہ میری غلطی ہے، میں نہیں سمجھ پائی، سب اور ہیں اور آپ اور ہیں۔ سمجھیے تو کہ حسین کی عظمت کیا ہے نبی کی نگاہوں میں، سب اور ہیں اور آپ اور ہیں۔ ام سلمہ منا کر لے گئیں، ابھی 3 یا 4 برس کے امام حسین ہیں، اور ام سلمہ فرماتی ہیں بی بی کہ امام حسین کو نبی نے اپنے سینے پہ لٹا لیا، جیسے آپ اپنے بچوں کو سینے پہ لٹا لیتے ہیں، نبی نے حسین کو لٹا لیا۔ کچھ دیر بیتی تھی کہ نبی کے رونے کی آواز آئی، ایسا روئے کہ بی بی ام سلمہ نے باہر سے اس آواز کو سنا۔ اس کے بعد بی بی دوڑتی ہوئی حجرے میں گئیں، کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ کہا ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے خبر دے گئے ہیں کہ میرا حسین کربلا کے دشت میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اب بی بی بھی روئیں، رسول بھی روئے، حسین ابھی گود میں ہے مگر رو کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ زندہ جاوید کا ماتم بھی کیا جائے گا۔ حسین زندہ ہیں مگر رسول رو رہے ہیں۔ یہ روایت جو بی بی ام سلمہ سے ہے، یہ آپ کو اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی کتابوں میں 2 بیویوں سے اور ملے گی۔ یہ روایت ایک رسول کی زوجہ زینب بنت جہش ہیں، ان سے بھی ہے، اور یہی روایت
بی بی عائشہ بنت ابو بکر سے بھی ہے۔ اور آپ تینوں روایتوں کو دیکھیں، تینوں روایتوں میں ہے کہ نہ صرف یہ کہ رسول نے گریہ کیا، نہ صرف یہ کہ ازواج روئیں، بلکہ کربلا کی مٹی کی زیارت بھی کرائی۔ بی بی ام سلمہ کو بھی زیارت کرائی، زینب بنت جہش کو بھی زیارت کروائی، اور عائشہ بنت ابو بکر کو بھی زیارت کروائی۔ بر روایت میں جو اختلاف ہے وہ اتنا کہ جناب ام سلمہ اور زینب بنت جہش کی روایت میں یہ ہے کہ رسول نے تربت ابیض سفید مٹی دکھائی، لیکن جو بی بی عائشہ کی روایت ہے اس میں لکھا کہ سرخ مٹی دکھائی۔ اب دونوں کے روایت میں سفید اور سرخ کا فرق کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی تو سفید ہی ہوتی ہے، خون مل جائے تو سرخ ہو جاتی ہے۔ ان کو خون ملی ہوئی مٹی دکھائی، ان کو بغیر خون کی مٹی دکھائی۔ اور انہی روایات میں ہے کہ جناب ام سلمہ کو وہ مٹی رکھنے کو دی۔ یہ مٹی کیا ہے؟ یہ کربلا کی مٹی۔ کیا کہہ کر رکھنے کو دی؟ کہا کہ جس دن یہ خون ہو جائے سمجھنا میرا حسین نہیں رہا۔ یہ بتائیے کربلا کی مٹی تبرک ہے کہ نہیں؟ ایک دن نہیں، 50 سال بنا میں تبرک ام سلمہ کے پاس یہ مٹی رکھی رہی۔ یہ رسول کیوں رکھوا رہے ہیں؟ سیرت بنا رہے ہیں کہ حسین کی یادگار کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ 50 برس تک بی بی ام سلمہ خاک کربلا رکھیں تو کوئی اعتراض نہ ہو، 10 دن ہم نے تعزیہ رکھا تو قیامت ٹوٹ پڑتی۔ ذرا تاریخ سے ملا کے تو دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے۔ 50 سال تک بی بی ام سلمہ اس مٹی کو رکھے رہیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ میرا دستور تھا کہ میں دیکھتی تھی خون تو نہیں ہوئی، اور یہ دستور اس وقت سے تھا کہ جب حسین نے سفر اختیار کیا۔ بس اسی روایت پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ زن گرامی روئیں گے، آپ بہت روئیں گے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حسین 28 رجب کو نکلنے لگے تو میں نے کہا میرے لال عراق نہ جانا۔ حسین نے کہا کہ کیوں نانی عراق کیوں نہ جائیں؟ کہا بیٹا تمہارے نانا نے خبر دی ہے کہ عراق میں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ نانی ارادہ ادھر ہی کا ہے، نانی ارادہ ادھر ہی کا ہے۔ کہا کہ تمہارے نانا مجھے تمہاری قتل گاہ کی مٹی دے کر گئے۔ امام حسین نے کہا نانی میں آپ کو قتل گاہ کی زیارت کراتا ہوں۔ زمین کو اشارہ کیا، طبق کربلا بلند ہوا۔ بی بی ام سلمہ کو کربلا کی زیارت کرائی۔ بی بی فرمایا نانی جان یہ جو نشیب ہے یہاں آپ کا نواسہ شہید کیا جائے گا، یہ جو ترائی ہے یہاں عباس کے شان قلم ہو جائیں گے، یہ جو میدان ہے یہاں علی اصغر کے سینے پر برچھی لگے گی۔ بی بی کا بیان ہے کہ حسین نے کربلا سے ایک مٹھی خاک اور اٹھائی اور مجھے دی۔ کہا نانی اس کو بھی اسی مٹی میں رکھ لیجئے جو مٹی نانا نے دی۔ ام سلمہ کہتی میں نے شیشے میں ایک مٹی کو محفوظ کر لیا اور اس کو رکھ لیا۔ حسین چلے گئے، میرا دستور تھا کہ ہر نماز کے بعد میں اس مٹی کی زیارت کرتی تھی، اور جب مٹی کو خاک کی صورت میں دیکھتی تھی تو مجھے سکون ہوتا تھا کہ نبی کا نواسہ ابھی زندہ۔ پورا گھر چلا گیا تھا۔ بی بی ام سلمہ کہتی تھی کہ اس گھر میں ایک میں تھی، ایک حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا، ایک عباس جری کی ماں ام البنین تھی۔ یہ 3 لوگ تھے، اور مردوں میں ایک بیٹا تھا عباس کا جس کو دادی کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، مولا عباس۔ اور یہ دونوں خواتین جو ضعیفہ تھیں یہ دونوں بی بی فاطمہ صغرا کی دیکھ بھال میں رہتی تھیں۔ دن گزرتا رہ جاتا تھا، فاطمہ صغرا کی بے چینیاں بڑھتی جاتی تھیں۔ سنا کہ بابا مکے میں ہیں، کچھ قرار آیا۔ پھر خبر آئی کہ 8ویں ذیلحجہ کو حج کو عمرے سے بدل کے مکے سے کوفے کی طرف چلے گئے۔ ادھر حسین کوفے کی طرف گئے، حسین کی بیٹی بے قرار رہنے لگی۔ اور اسی اثنا میں محرم کا چاند نمودار ہوا۔ جب چاند کی زیارت کی، چاند کی نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حسین کی بیٹی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا حسین کی بیٹی سے کہ کیوں رو رہی ہو فاطمہ صغرا؟ عجب جواب دیا کہ نانی جب سے محرم کا چاند دیکھا آنکھوں میں آنسو چلے آ رہے۔ اے بی بی آنسو کیوں نہ آئے، اسی مہینے میں آپ کا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔
جزاکم ربکم خیرن جزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. دن گزرتے رہے، بے چینیاں بڑھتی رہیں. دوسری محرم گزری، تیسری محرم گزری، یہاں تک کہ 7ویں محرم آئی تو جناب ام سلمہ سے جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا کہ نانی آج پانی گلے سے نہیں اترتا. اے بی بی پانی گلے سے کیا اترے، کربلا میں علی اصغر بھی پیاسے ہیں. 7ویں سے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند ہو گیا. 7ویں محرم بھی گزر گئی، 8ویں محرم آئی، فاطمہ صغریٰ کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا. 9ویں محرم کا دن گزر گیا، شب عاشور آ گئی. شب عاشور کے لیے ام سلمہ کا بیان ہے کہ فاطمہ صغریٰ پوری رات جاگتی رہیں، ایک پل کو نیند نہ آئی. میں ساتھ بیٹھی رہی، بیٹی سو جاؤ، نانی جان نیند نہیں آتی. نانی جان کبھی اماں یاد آتی ہیں، کبھی علی اکبر یاد آتے ہیں، کبھی علی اصغر یاد آتا ہے. رات اسی طرح گزر گئی. صبح ہوئی، صبح کی نماز ہم دونوں نے پڑھی. میں نے اب چاہا کہ حسین کی بیٹی کو نیند آ جائے، مگر نیند نہ آئی، بلکہ رہ رہ کر بے چینی میں اضافہ. کبھی تڑپ کر علی اکبر کو یاد کیا، کبھی قاسم کو یاد کیا، کبھی اون و محمد کو یاد کیا. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، وہاں کوئی شہید ہوا، فاطمہ صغریٰ کے دل میں ہوک اٹھ گئی. اسی طرح ظہر کا وقت آ گیا. نماز ظہر پڑھ کے جناب ام سلمہ کا بیان ہے کہ حسین کی دختر لیٹی، نیند آئی. انہیں نیند آئی تو میں نے کہا چلو رات بھر کی جاگی ہے، حسین کی بیٹی سو گئی، میں بھی کچھ دیر آرام کر لوں. کہ میں اپنے حجرے میں لیٹی تھی، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ ننگے سر، بالوں پہ خاک پڑی ہوئی، چہرے پہ خون ملا ہوا. اس جان سے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. میں نے چیخ کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا حسین پیاسا ذبح ہو گیا. آنکھ کھلی، دوڑتی ہوئی اس طاق کے پاس آئی جہاں شیشی میں خاک کربلا تھی. اب جو کربلا کی خاک دیکھی تو خاک خون بن کر ابل رہی تھی. ابھی ام سلمہ رونا چاہتی تھی، کیا ہٹ محسوس ہوئی، مڑ کر دیکھا فاطمہ صغریٰ چلی آ رہی ہیں. جلدی سے شیشی کو چھپایا، لیکن جو فاطمہ صغریٰ قریب آئی تو گلے میں باہیں ڈال دی. کمانی جان میں سو رہی تھی، میرے کانوں میں آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. نانی میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک طائر سوید آیا جس کے پروں سے خون ٹپک رہا تھا. ٹپکتے ہوئے خون کو دیکھا، واہ حسینہ واہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه